طارق بن زیاد اسلامی تاریخ کے ایسے سپہ سالار گزرے ہیں جنہوں نے نہ صرف جنگیں جیتی بلکہ دنیا کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ وہ وہی جرنیل ہیں جنہوں نے صرف چند ہزار مجاہدین کے ساتھ سمندر کو عبور کیا اور یورپ کی سرزمین پر قدم رکھا اور ایک ایسی سلطنت کو شکست دی جسے اس زمانے میں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ ان کی قیادت میں ہونے والی فتح نے اسپین، جسے اس دور میں اندلس کہا جاتا تھا، اس میں تقریباً 8 صدیوں تک اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ تاریخ آج بھی طارق بن زیاد کو ایک نڈر، باصلاحیت، بے خوف اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والے سپہ سالار کمانڈر کے طور پر یاد کرتی ہے۔ اگرچہ ان کی زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں مستند معلومات بہت کم ہیں، لیکن اکثر مورخین کے مطابق طارق بن زیاد کا تعلق بربر قوم سے تھا، جو شمالی افریقہ کے پہاڑی علاقوں میں اس وقت آباد تھی۔ اسلام کی روشنی جب شمالی افریقہ تک پہنچی تو بربر قبائل کی ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا اور انہی میں طارق بن زیاد بھی شامل تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنی غیر معمولی بہادری، ذہانت اور عسکری صلاحیتوں کی بدولت جلد ہی ایک ممتاز مقام حاصل کر لیا۔ اس زمانے میں شمالی افریقہ کے گورنر حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو بنو امیہ کے نہایت قابل اور کامیاب سپہ سالاروں میں شمار ہوتے تھے، اور موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کی صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں اپنی فوج میں اہم ذمہ داریاں سونپنا شروع کر دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طارق بن زیاد نے مختلف جنگوں میں ایسی کامیابیاں حاصل کی کہ موسیٰ بن نصیر ان پر مکمل اعتماد کرنے لگے۔ ان کی دیانت، نظم و ضبط اور جنگی حکمت عملی نے انہیں شمالی افریقہ کے بہترین جرنیلوں میں شامل کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اندلس کی مہم کا وقت آیا تو اس عظیم ذمہ داری کے لیے طارق بن زیاد کا انتخاب کیا گیا۔ 8ویں صدی عیسوی کے آغاز میں اندلس پر کنگ روڈرک کی حکومت تھی۔ اگرچہ اس کے پاس ایک مضبوط فوج تھی، لیکن اس کی حکومت اندرونی اختلافات، ظلم، بدعنوانی اور سیاسی کشمکش کا شکار تھی۔ عام لوگ بھاری ٹیکسوں اور حکمران طبقے کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ اسی دوران اندلس کے ایک مقامی حکمران کاؤنٹ جولیان نے موسیٰ بن نصیر سے رابطہ کیا۔ اس نے اندلس کی کمزور سیاسی صورتحال سے موسیٰ بن نصیر کو آگاہ کیا اور مسلمانوں کو وہاں آنے کی دعوت دی۔ اگرچہ اس دعوت کے اسباب کے بارے میں مختلف تاریخی روایات موجود ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس اطلاع نے مسلمانوں کو اندلس کی صورتحال کا جائزہ لینے پر آمادہ کیا۔ موسیٰ بن نصیر نے فوری طور پر بڑی فوج بھیجنے کے بجائے پہلے ایک مختصر دستہ روانہ کیا تاکہ حالات کا اندازہ لگایا جا سکے۔ یہ مہم ان کی کامیاب رہی، جس کے بعد اندلس پر باقاعدہ لشکر کشی کا فیصلہ کیا گیا اور 92 ہجری 711 عیسوی میں موسیٰ بن نصیر نے تقریباً 6 سے 7 ہزار مجاہدین پر ایک لشکر طارق بن زیاد کی قیادت میں اندلس روانہ کیا۔ اس لشکر کی اکثریت بربر مسلمانوں پر مشتمل تھی، جبکہ کچھ عرب مجاہد بھی اس فوج میں شامل تھے۔ یہ ایک نہایت خطرناک مہم تھی۔ ایک طرف وسیع سمندر تھا اور دوسری طرف یورپ کی طاقتور سلطنت، لیکن طارق بن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے دل اللہ تعالیٰ پر کامل یقین سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے دنیاوی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ کی مدد پر اس وقت بھروسہ کیا تھا جب اسلامی لشکر نے جبرالٹر یعنی جبل طارق عبور کر کے اندلس کے ساحل پر اترا تو یہ مقام بعد میں جبل طارق جبرالٹر کے نام سے مشہور ہو گیا، جو آج بھی طارق بن زیاد کی عظیم مہم کی یاد دلاتا ہے۔ اس وقت ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جو آج بھی تاریخ میں ایک مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ مشہور روایت ہے کہ ساحل پر اترنے کے بعد طارق بن زیاد نے اپنے تمام جنگی بیڑے جن پر سوار ہو کر انہوں نے اندلس کی سرزمین پر قدم رکھا تھا، ان کو جلانے کا حکم دے دیا۔ یہ ایک بڑا فیصلہ تھا تاکہ لشکر کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ رہے اور وہ پوری قوت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں، یا تو شہادت
یا پھر فتح۔ جنگ سے قبل طارق بن زیاد نے اپنے مجاہدین سے ایک ولولہ انگیز خطاب کیا جو اسلامی تاریخ کے مشہور ترین خطبات میں شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے الفاظ مختلف تاریخی کتابوں میں مختلف انداز سے نقل ہوئے ہیں، لیکن اس کا مرکزی پیغام یہ تھا کہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز اللہ پر بھروسہ، صبر، اتحاد اور جہاد میں ہے، نہ کہ تعداد یا اسلحے میں ہے۔ اس خطاب نے اسلامی لشکر میں ایسا جوش اور حوصلہ پیدا کیا کہ ہر سپاہی شہادت یا فتح کے جذبے سے سرشار ہو گیا۔ ادھر بادشاہ روڈرک کو جب مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو اس نے اپنی سلطنت کے مختلف علاقوں سے ایک بہت بڑا لشکر جمع کرنا شروع کر دیا۔ مختلف تاریخی روایات میں اس لشکر کی تعداد مختلف بیان ہوئی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تعداد اور ساز و سامان کے اعتبار سے مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ اور طاقتور تھے۔ اب ایک طرف چند ہزار مسلمان تھے اور دوسری طرف اندلس کی سب سے بڑی فوج، لیکن آنے والے دنوں میں دریائی وادی لکا کے کنارے ہونے والی جنگ صرف دو لشکروں کے درمیان نہیں تھی، بلکہ دو تہذیبوں اور دو تاریخوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی تھی۔ 92 ہجری 711 عیسوی میں بالا آخر وہ لمحہ آ گیا جس نے یورپ کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وادی لکا کے قریب اسلامی لشکر اور بادشاہ روڈرک کی فوج آمنے سامنے تھی۔ ایک طرف تقریباً 12,000 مسلمان تھے، جن میں بعد میں موسیٰ بن نصیر کی جانب سے بھیجی گئی کمک بھی شامل ہو چکی تھی، جبکہ دوسری طرف روایات کے مطابق رومی طرز پر تربیت یافتہ ایک بہت بڑا لشکر موجود تھا۔ اگرچہ مورخین نے اس کی تعداد مختلف بیان کی ہے، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ دشمن کی تعداد اور ساز و سامان مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو رومی فوج نے پوری قوت سے مسلمانوں پر حملہ کیا، لیکن طارق بن زیاد نے نہایت بہترین حکمت عملی اختیار کی۔ انہوں نے اپنی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا، گھڑ سوار دستوں کو مناسب وقت پر استعمال کیا اور اپنے سپاہیوں کا حوصلہ مسلسل بلند رکھا۔ کئی دن تک جاری رہنے والی اس خون ریز جنگ میں مسلمانوں نے صبر، نظم و ضبط اور غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ کئی دنوں کی جنگ کے بعد کنگ روڈرک کے بعض حلیف جو پہلے ہی سے ناراض تھے، میدان جنگ میں اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اس سے اس کی فوج میں انتشار پھیل گیا۔ مسلمانوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان پر بھرپور حملہ کر دیا۔ بالا آخر روڈرک کی فوج مکمل طور پر شکست کھا گئی۔ خود روڈرک کا انجام بھی اسی جنگ کے بعد تاریخ میں گم ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق کنگ روڈرک مارا گیا، جبکہ بعض کے مطابق وہ فرار ہو گیا۔ وادی لکا کی یہ فتح صرف ایک جنگ کی کامیابی نہیں تھی، بلکہ اندلس کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل گئے تھے۔ اس عظیم کامیابی کے بعد طارق بن زیاد نے تیزی سے مختلف شہروں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ قرطبہ، غرناطہ، اشبیلیہ، ٹولیڈو اور دیگر اہم علاقے رفتہ رفتہ اسلامی حکومت کے زیر نگی آتے گئے۔ بعض شہروں نے مزاحمت کی، جبکہ کئی نے صلح کے ذریعے مسلمانوں کی حکومت کو قبول کر لیا۔ جب تولیتلا یعنی ٹولیڈو، جو اس وقت اندلس کا دارالحکومت تھا، مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو یہ ایک غیر معمولی تاریخی کامیابی تھی۔ طارق بن زیاد نے شہر میں داخل ہو کر عام شہریوں کے جان و مال اور عبادت گاہوں کے تحفظ کا اعلان کیا۔ یہی اسلامی عدل اور حسن سلوک تھا جس نے بہت سے مقامی باشندوں کے دل جیت لیے۔ اندلس کی ان مسلسل فتوحات کی خبر جب شمالی افریقہ میں موسیٰ بن نصیر تک پہنچی تو وہ بھی ایک بڑا لشکر لے کر اندلس پہنچے۔ انہوں نے مزید علاقوں کو فتح کیا اور بعد ازاں طارق بن زیاد کے ساتھ مل کر اندلس میں اسلامی حکومت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ بہرحال کچھ عرصے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد دونوں کو واپس دمشق طلب کر لیا۔ دونوں عظیم سپہ سالار خلافت کے مرکز پہنچے، جہاں ان کی فتوحات کو سراہا گیا۔ بعد کے حالات کے بارے میں مستند تاریخی معلومات بہت کم ہیں، اسی لیے طارق بن زیاد کی زندگی کے آخری برسوں میں مورخین کا اتفاق نہیں۔ بعض روایات کے مطابق انہوں نے اپنی باقی زندگی سادگی اور خاموشی سے گزاری، جبکہ بعض کے مطابق وہ دمشق میں ہی وفات پا گئے۔ ان کی وفات کی
صحیح تاریخ اور مقام یقینی طور پر ثابت نہیں، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ ان کا نام اسلامی تاریخ کے عظیم ترین فاتحین میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ طارق بن زیاد کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے کبھی اپنی فتوحات پر غرور نہیں کیا۔ وہ ہر کامیابی کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک ایک سپہ سالار کی اصل طاقت اس کی فوج، ہتھیار یا تعداد نہیں، بلکہ اس کا ایمان، اس کا کردار اور اس کا اللہ پر توکل کتنا ہے، اس پر ہوتا ہے۔ اندلس کی فتح نے نہ صرف ایک سلطنت کو شکست دی، بلکہ علم، تہذیب اور تمدن کا ایک نیا دور شروع کیا۔ بعد کے 800 برسوں میں اندلس علم و حکمت، طب، ریاضی، فلکیات، فلسفہ اور فن تعمیر کا عالمی مرکز بن گیا۔ قرطبہ، غرناطہ اور اشبیلیہ جیسے شہر دنیا کی عظیم علمی درسگاہوں میں شمار ہونے لگے، جہاں سے یورپ نے بھی علم حاصل کیا۔ اگر طارق بن زیاد کا یہ تاریخی کارنامہ نہ ہوتا تو شاید اندلس میں اسلامی تہذیب کی وہ شاندار داستان کبھی رقم نہ ہوتی جس نے دنیا کی تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے۔ آج بھی جب آبنائے جبل طارق یعنی جبرالٹر کا نام لیا جاتا ہے تو وہ صرف ایک پہاڑ یا ایک سمندر نہیں، بلکہ ایک ایسے عظیم مجاہد کی یاد دلاتا ہے جس نے ایمان، جرت، حکمت عملی اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ طارق بن زیاد کا نام ہمیشہ ان عظیم سپہ سالاروں میں لیا جاتا رہے گا جنہوں نے اپنی تلوار سے صرف زمینیں ہی فتح نہیں کی، بلکہ اپنے کردار، اخلاص اور عزم سے تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے اپنا نام رقم کر دیا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔